السلام على اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الثقلین محبوب رب المشرقین المغربین جد الحسن والحسین ابو القاسم محمد وعلی اہل بیتہ طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین صلوات پڑھیں عزاداران امام رضوی کالج بامبے تھرڈ مجلس 3 محرم کی 1446 ہجرہ last 10 years of Prophet life in مدینہ آپ کی زندگی کے آخری 10 سال مدینہ منورہ میں جو آپ نے گزارے جہاں سے اسلام سپریڈ ہوا. میں نے پہلی مجلس میں کہا تھا کہ اسلام مکے سے سپریڈ نہیں ہوا، ظاہری طور پہ مکے میں ختم ہو رہا تھا. اسی لیے اللہ کے رسول نے 70 مسلمانوں کے ساتھ 70 نیو مسلمز کے ساتھ جناب جعفر طیار کو بھیج کے ہجرت کروا دی تھی. اتنے سخت حالات تھے مکے کے. لاسٹ ایئر میں نے مکہ پڑھا ہے، یہ سال مدینہ ہے. تو اللہ نے حکم دیا میرے حبیب تم یہاں سے چلے جاؤ. پورا واقعہ آپ نے سنا. اللہ کا رسول مدینہ منورہ سے چلا، مسجد قباء کے پاس جا کے ٹھہرے. پھر 4 دن 5 دن یا 1 ہفتے کے اندر میرا مولا ساری بیویوں کو لے کے اور خاندان اہل بیت کے ساتھ امام علی مدینہ پہنچے. اس وقت تک مکے کے یہ جو کافر و مشرکین تھے ان سے مولا کو کوئی پرابلم نہیں تھا. اس لیے نہیں تھا کہ امام علی کی کوئی جنگ نہیں آئی تھی سامنے. وہاں پہ ان کو پرابلم اللہ کے رسول سے تھا، مولا سے اتنا مسئلے نہیں تھے. جتنی دشمنی علی سے بڑی وہ مدینے میں جانے کے بعد بڑی، اس لیے کہ مولا نے چن چن کے ان کافر و مشرکین کو مارا ہے. اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے، اللہ کی مرضی سے. تو اور امام کا کوئی عمل مصلحت الہی کے خلاف نہیں ہوتا. جو اللہ چاہتا تھا وہی علی نے کیا. اللہ کا یہ محبوب ترین بندہ ہے جس کی محبت ایمان ہے، جس سے بغض کفر و نفاق ہے. تو بہرحال مولا پہنچے اور کل میں بات لے کر چلا تھا کہ مدینے میں انٹر ہوا اللہ کا رسول. اونٹنی پر کیمل جو فیمیل کیمل تھی اس کے پہ بیٹھ کے ابو ایوب انصاری کے گھر میں جا کے آپ ٹھہرے. تو فرسٹ جو سٹے تھا پروفٹ کا، مدینے میں آپ کا کوئی گھر نہیں تھا، آپ گیسٹ تھے ابو ایوب انصاری کے گھر میں. اور وہاں پہ کئی روایتیں ہیں کہ 1 مہینہ 2 مہینے 3 مہینے جتنے دن بھی اللہ کا رسول رہا اس میں بحث نہیں. ان کے گھر میں ابو ایوب انصاری ہوسٹ تھا اللہ کے رسول کا. پہلی ہجری، یہ فرسٹ ہجری ہے. آج ہم 1446 ہجری میں ہیں، وہ پہلی ہجری تھی. وہاں سے اسلامک کیلنڈر سٹارٹ ہوا. میں صرف آپ کو ہسٹری بتا رہا کہ مدینے میں ہوا کیا. تو پہلی ہجری میں کئی امپورٹنٹ واقعات ہوئے، کئی امپورٹنٹ واقعات. پہنچنے کے بعد اتنے امپورٹنٹ واقعات ہوئے کہ سب سے پہلے تو شہزادی کی شادی ہوئی. اس سے بڑی بات کیا ہے؟ رسول کی ایک لوتی بیٹی، اونلی ڈاٹر آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رسول کی کوئی اور بیٹی نہیں تھی. آج جو 1000 روایتیں کہ یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی. 2 بیٹے تھے، جناب ابراہیم اور جناب قاسم، جس سے آپ کی کنیت ابو القاسم کہلائی.
لیکن دونوں بیٹے پیدا ہوئے ایک جناب ماریا سے ہوئے جو مدینہ منورہ میں آپ کی لحد گریو آج بھی موجود ہے، جناب نفیسہ خاتون کے بالکل بازو، لیکن دونوں بچے رسول کی زندگی میں وفات پا گئے، اور بقیع کے اندر یہ دونوں اللہ کے رسول کے بیٹوں کی لحد ہے۔ اللہ ہم کو بقیع کی زیارت نصیب کرے انشاءاللہ۔ صرف ایک بیٹی تھی میری مظلوم بی بی۔ اللہ نے فطرت کو بدلا ہے، نیچر کو بدلا ہے، نہیں سمجھے آپ؟ اللہ نے فطرت اور نیچر کو بدلا۔ ہماری نسل کس سے چلتی؟ لڑکے سے، سب کو پتہ ہے، اس لیے دعا کرتی لڑکی کہ اس کو لڑکا ہو جائے۔ دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں، آپ دعا کر سکتے، اس کی مرضی ہے جو چاہے دے۔ شکر ادا کرنا، صرف ایک دعا یہ کرنا، میں ان لڑکیوں کو بتا جو پریگننٹ ہیں کہ دعا یہ کرو کہ اللہ صحت کے ساتھ دے جو بھی دے، ہیلتھی دے جو بھی دے۔ اب ڈکٹیشن اللہ کو مت دو کہ یہ دے یا وہ دے، آپ مانگ سکتے، کوئی حرج نہیں، حرام نہیں۔ دوبارہ ایک لوٹی بیٹی ہے بی بی، اور کوئی نہیں ہے۔ اگر کوئی پوچھے آپ سے ہسٹری میں تو یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، تو ہسٹری میں کانٹے بھی ہے، پھول بھی ہے۔ آپ کی ہسٹری نہیں ہے نا، بنی امیہ اور بنی عباس کی ہسٹری۔ آپ کا کام یہ ہے کہ کانٹوں کو ہٹاؤ، پھول کو لو۔ جو معصومین سے ارشادات ہے اس پہ عمل کرو۔ اس کی دوسری دلیل میں ابھی پہلے ہی دے دیتا بیفور آئی فورگیٹ، کہ جب فدق کا معاملہ آیا، فدق کا سب کو معلوم ہے، یہ لاسٹ کا میری ٹاپک میں نہیں ہے لیکن بعد میں آئیے اس لیے بول رہا ہوں۔ فدق کا معاملہ جب آیا، باغ فدق جب رسول کے بعد ظالموں نے لے لیا، بی بی زہرا دربار میں گئی، بہت شارٹ کر کے پیش کر رہا اپنی بات کو کلیئر کرنے کے لیے، غور سے سن۔ مظلوم بی بی زہرا دربار میں گئی، سب کو معلوم ہے، دربار میں جا کے یہ اسلام کا پہلا کیس تھا، رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد پہلا کیس تھا، اور وہ کیس پراپرٹی کا تھا۔ اللہ کے رسول ہونے کے بعد پہلا کیس دربار میں آیا پراپرٹی کا، اور پیش کرنے والی رسول کی بیٹی ہے، کلیم کرنے والی شہزادی ہے، خلیفہ سے جا کے کہا تھا کہ اس باغ فدق کو میرے بابا نے مجھے گفٹ کیا ہے، اور زندگی میں کیا ہے، اپنی لائف میں کیا، 4 سال سے میرے پاس ہے۔ بابا تو اب ختم ہوئے، اللہ کا رسول تو اب ختم ہوا، لیکن 4 سال سے میرے پاس یہ باغ ہے، تم نے یہ پراپرٹی کیوں لی؟ تو میں ایک ذمہ داری سے بول رہا ہوں، رضوی کالج میں ابھی آپ کے پاس ہوں عاشورے تک، کوئی ایک روایت بتاؤ، کوئی ایک روایت بتاؤ۔ دشمن سے دشمن لکھنے والے تاریخ ہسٹری انہوں نے بھی نہیں لکھا کہ جب بی بی نے کلیم کیا پراپرٹی کو تو ان لوگوں نے یہ جواب نہیں دیا کہ آپ کے اور بھی بہنیں ہیں۔ آج بھی اگر آپ کیس کریں پراپرٹی کا، اگر کسی کے بھائی، کسی کے ایک بھائی سے زیادہ کوئی بھائی ہو، ایک بہن سے زیادہ کوئی بہن ہو، تو پوری اولاد کو لے کے آؤ بولتے، پوری اولاد کی سائن ہونا۔ خلیفہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ اکیلے کیسے کلیم کر رہے، ارے آپ کی تو اور بھی بہنیں لے کے آؤ، یہ نہیں کہا، بلکہ انہوں نے جواب کیا دیا؟ ہم نے رسول سے سنا ہے کہ نبی اپنی میراث کو نہیں چھوڑتا، اس طرح انہوں نے لیا۔ وہ سب غلط، اس بحث میں نہیں جا رہا، ورنہ پورا اسی میں نکل جائے گا۔ کلیم بی بی کر رہی، ایک آدمی نہیں بولتا وہاں پہ کیا اور بہنیں کیوں نہیں آ رہی؟ تو میں آج کے مسلمان کو یہ بول رہا ہوں، تم 1400 سال کے بعد بول رہے کہ رسول کی اور بھی بیٹیاں تھیں، ارے وہاں پہ خلیفہ کو نہیں معلوم تھا؟ صلوات پڑھ لیں محمد والے محمد۔ یہ بات تو بیچ میں آ گئی تھی، پہلی ہجری اسلام کی، اس میں کئی امپورٹنٹ انسیڈنٹس ہوئے۔ سب سے پہلے شہزادی کونین کا
نکاح ہوا، اس لیے کہ 2 ہجری میں مولا حسن کی ولادت ہے، تو جب 2 ہجری پڑھوں گا تو مولا حسن کی ولادت کے واقعات پڑھوں گا۔ لیکن آج پہلی ہجری، فرسٹ ہجری مدینہ پہنچنے کے بعد اب جو واقعات ہوئے، کئی لوگوں نے آ کے اللہ کے رسول کو پروپوز کیا شہزادی کونین کے لیے۔ پروپوز کرنا کوئی بری بات نہیں، لیکن سوچنا کہ میں اس قابل ہوں نہیں۔ آج کوئی نہیں کرتا، آج کوئی کرتا؟ پہلے اپنے آپ کو چیک کر لیتے کہ میں اس کیپیبل ہوں، اس قابل ہوں۔ بہرحال ان لوگوں نے، کئی لوگوں نے کہا میں تاریخ کے نام نہیں لیتا، آ کے پروپوز کیا، تو اللہ کے رسول نے کہا جب تک ادھر سے وحی نہیں آئی، حکم الہی نہیں ہو، میں جواب نہیں دیتا۔ اس لیے کہ اللہ کا رسول صاحب ما ینطق عن الہویٰ، بغیر وحی کے باتیں نہیں کرتے۔ وحی آ گئی، جبرائیل آ گئے، اللہ نے میسیج کیا کہ میرے 2-3 روایتیں، میں ایک روایت پڑھ رہا، تاریخ میں 2-3 روایتیں، جو مشہور روایت ہے وہ پڑھ۔ جبرائیل نے آگے کہا کہ اللہ یہ کہتا ہے کہ آسمان سے ایک ستارہ، ایک سٹار نیچے آئے گا، جس کے دروازے پہ آئے وہاں کے لڑکے سے شادی، روس سے شادی ہوگی رسول کی بیٹی۔ یہ میری کنیز خاص ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کرو، اس کو ایکسیپٹ نہیں کرو، جو فیکٹ ہے وہ فیکٹ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے اعلان کر دیا کہ آسمان سے ستارہ اترنے والا ہے۔ وہ ایک رات ایسی ہے، تاریخ میں 2 راتیں ہیں اور دونوں مدینے کی، کہ جس راتوں میں مسلمانوں نے رات بھر شب بیداری کی ہے، رات بھر عبادت کی ہے۔ 2 راتیں مدینے میں آئی ہیں۔ ایک یہ رات کہ سارے مسلمان بیٹھ کے اللہ سے دعا کر رہے تھے کہ ستارہ میرے پاس آ جائے، ان کو دن میں نظر نہیں آئے ستارے، ستارہ سٹار میرے گھر پہ آ جائے، یہ دعا کرو۔ اور دوسری رات کون سی تھی؟ وہ خیبر والی رات، جب واقعہ آئے گا تو میں بتاؤں گا۔ خیبر کی رات میں بھی مسلمان رات بھر عبادت کر رہے تھے، صرف ایک خواہش کے لیے کہ میرے پاس علم مل جائے۔ مجھے علم کا اٹھانا خواہش ہے اصحاب کی۔ میں نے بول دیا، آپ نے سن لیا آسانی سے۔ علم کا اٹھانا بدعت نہیں ہے، اصحاب رسول کی خواہش تھی۔ تو یہ ہوا، یہ پوری رات عبادت میں بہت شوق کر کے پڑھا، اس لیے کہ میرے پاس ٹائم بھی کم ہے اور تھوڑے دن رہ گئے، بس رات بھر عبادت کرتے رہے اس تمنا میں کہ ستارہ میرے پاس آئے۔ عزیزت، سارے مسلمانوں نے دیکھا کہ آسمان سے ایک سٹار، ایک لائٹ تھی، وہ آسمان سے تو لائٹ نظر آئی، ایک لائٹ ہے جو چل کے آ رہی زمین کی طرف، لیکن یوں ہی نہیں آئی۔ بعد میں رسول سے پوچھا تو پتا چلا کہ ستارے نے جگہ کیوں چھوڑی۔ ستارہ کوئی ایسی چیز ہے، پلانٹ، ستارہ از اے پلانٹ، اس نے جگہ چھوڑی کیسے؟ عام طور پہ تو آ ہی نہیں سکتا پلانٹ۔ میں آپ کو بعد میں اس کا بتاؤں گا، جو میرے ساتھ ایک انسیڈنٹ ہوا۔ تو چھوڑی کیسا پلانٹ، چلا کیسا اور کیسا چلا؟ پلانٹ یعنی یہ دنیا بھی ایک پلانٹ ہے، آسمان کے ستارے بھی پلانٹس ہیں۔ اگر آپ گوگل کریں گے تو ملینز کی تعداد میں پلانٹس، ستارے، اسٹار جو ہے آپ کو اسپیس میں نظر آتے ہیں۔ تو آئے کیسا نیچے؟ تو اس کا ریزن دیا گیا، اس وقت ستارے نے اپنی جگہ چھوڑی جب شہزادی کونین کی زبان سے اللہ اکبر نکلا۔ مظلوم بی بی زہرا کی زبان سے اللہ اکبر کا نکلنا تھا، ستارہ کو جگہ چھوڑا اور بی بی پڑھتی رہی۔ ستارہ بھی مزاج شناس ہو گیا تھا فاطمہ کا، اس کو معلوم تھا کہ کتنی دیر میں پورا ڈسٹینس کو طے کر کے نیچے آنا ہے۔
بیوی پڑھتی رہی. کب تک پڑھتی رہی؟ صرف 34 ٹائمز پڑھا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اللہ اکبر اللہ کے ناموں میں سے سب سے بڑا نام ہے. سب سے بڑا نام جو اللہ کا ہے نا، اللہ اکبر. کیا مطلب ہے کہ تو سب سے بڑا ہے. نماز شروع ہوتی ہے اللہ اکبر سے. کیا بول رہا میں؟ اتنا بڑا نام ہے اللہ اکبر. اتنا ہم نے کچھ نہیں، چھوٹا سمجھ رہے. اللہ اکبر سب سے بڑا نام ہے 99 نیمز. میں یہ کمپیئر نہیں کر رہا اللہ کے کوئی ناموں سے کہ یہ نام چھوٹا یہ نام بڑا ہے، نو. لیکن اللہ اکبر اتنا بڑا نام کہ آپ سوچو آپ کی ہر نماز، جو بھی آپ نماز پڑھتے، واجب پڑھیں سنت پڑھیں، نیت کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں آپ نے کہا میں 2 رکعت فجر کی نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، فوراً شروع کر دو علم. نہیں، آپ نے نیت کی. نماز شروع ہوگی جب آپ اللہ اکبر بولیں. سمجھ میں آئی؟ تو ہر چیز میں اللہ اکبر یہ ایسا نام ہے. ایسا ابھی میں بتاؤں گا، میرا تیزی سے میں جا رہا کہ کیا برکت اور کیا رحمت ہے اللہ کی. اللہ اکبر کی اگر تم تسبیح پڑھتے رہو تو اللہ تم کو زمین سے ایسا اٹھاتا. بامبے میں اگر تم چاہتے ہو کہ تم ایسا گرو کرو، ایسا بلندیوں پہ جاؤ، اللہ کہتا ہے کہ تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں. تم میری تسبیح پڑھو میں تمہاری تسبیح پڑھوں گا. مثال دے تو اللہ اکبر بی بی نے کہا، آسمان سے ستارہ چلا، چل کے وہ ڈسٹینس کیا ہے، ستارہ جانے یا خدا جانے، یا جس کے سامنے وہ بنا وہ جانے. آپ اور ہم نہیں بتا سکتے، کوئی نہیں بتا سکتا، اپروکسیمیٹلی بتا لو. تو اب وہ ستارہ چلا آسمان سے نیچے آیا. بی بی اللہ اکبر جب وہ آ رہا تھا مدینہ منورہ میں، سارے مسلمان آسمان کی طرف دیکھ رہے، آسمان کی طرف دیکھ رہے کہ ستارہ چلتا ہوا. ہر آدمی یہ سمجھ اچھا آیا تو سیدھا مکہ پہنچا. پہلے مکہ پہنچ کے خانہ کعبہ کے 7 چکر لگا کے مدینے میں انٹر. مدینے میں کوئی بڑی بڑی بلڈنگز نہیں تھی، سب کے اسمال سنگل سٹوری گھر تھے، عرب کے جو پرانے زمانے کے گھر تھے. بالکل لوگ ایسا دیکھ رہے تھے. آتے 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 مدینے کا چکر لگاتا ہے، لگا کے مولا کائنات کے دروازے پہ آ کے رک گئے. اب میں بہت شارٹ کر کے پیش کر دیا اتنی 1-2 منٹ میں اس کے پورے ڈسٹینس کو. اب مجھ سے اب یہاں پورا یوتھ بیٹھا ہوا، پڑھا لکھا یوتھ، بامبے رضوی کالج میں پڑھ رہا. مجھے امریکہ میں پوچھا گیا جب میں نے یہ پہلی ذیلحج کا جشن پڑھا جو بی بی کی شادی کی تاریخ، وہاں کا یوتھ نے مجھے آ کے کہا کہ مولانا واٹ آر یو ٹاکنگ، ستارہ آپ بول رہے کہ ایک سٹار آسمان سے آیا. سٹار کیا کوئی ایک بال ہے کیا، کوئی پلانٹ ہے؟ اور ہم بھی ایک پلانٹ میں رہتے ہیں. اگر آسمان سے کوئی میری طرف آسمان سے کوئی ستارہ نیچے آیا اور ہمارے پلانٹ سے ٹکرائے گا اور بلاسٹ ہو جائے گا، اندر نہیں آ سکتا. وہ اتنا بڑا انٹر کیسا ہو رہا اندر؟ پرانے زمانے میں یہ روایت صحیح تھی، اب گوگل آ گیا ہے، اب نہیں کر سکتے. اب یہ تو میں نے کہا بابا سنو، میں تم کو آنسر یہاں کروں یا ممبر سے کروں؟ انہوں نے کہا آپ کل ممبر سے کریں. تو میں نے دوسرے دن یہ جملہ بولا تھا، وہ جملہ آج رضوی کالج میں بول رہا ہوں. میں نے کہا کہ بے شک ستارہ ایک پلانٹ ہے، سٹار ایک پلانٹ ہے، جیسا جوپیٹر ہے، جیسا مارس ہے، جیسا مرکیوری ہے، 1000 پلانٹس ڈفرینٹ نیمز. ستارہ جب آیا تو ستارے کو معلوم تھا کہ میں جا رہا تھا. ستارے کو، سٹار کو معلوم تھا کہ میں بہت بڑا ہوں اور میں انٹر نہیں ہو سکتا، اور اس کو یہ معلوم تھا کہ میں اس کے گھر جا رہا، اس کے دروازے پہ جا رہا. اگر میں وہاں بڑا بن کے جاؤں گا تو میں بلاسٹ ہو جاؤں گا.
اسی لیے کہ اس کو معلوم ہے کہ میں نیچے جاؤں گا علی کے دروازے پہ، بڑا بن کے جاؤں گا، اس لیے کہ سب سے بڑا تو وہی دروازہ ہے، تو میرا بلاسٹ ہو جائے گا، میں ختم ہو جاؤں گا۔ اس نے کہا مجھے جتنا چھوٹا کر سکتا کر دے، میں بالکل ایک بال کی شکل میں آیا تھا، بال، چھوٹے سے بال کی شکل، اس لیے کہ وہ جانتا ہے جتنا سر جھکا کے در علی پہ جاؤ گے وہاں سے علی اٹھا کے بلندیوں پہ لے کے جائے گا۔ در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا، در حیدر سے شریعت کا پتہ ملتا، مانگنے والوں کو پیغام بقا ملتا۔ اس کے دربار سے مت پوچھو کہ کیا ملتا ہے، جس کو مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے۔ اس کے دربار سے مت پوچھو کہ کیا ملتا ہے، جس کو مل جائے علی اس کو خدا ملتا ہے۔ ایسا بندہ ہے، علی بندہ ہے، وہ خدا ہے۔ ایسا بندہ ہے جسے لم یزلی کہتے ہیں، عبد و معبود کے رشتے کو علی کہتے ہیں۔ اللہ اور بندے کے رشتے کا نام علی، تو بالکل چھوٹا بن گیا۔ تو جب یہ یوتھ کو سمجھ میں آیا، میں آپ کو بھی اسٹارٹنگ میں اس لیے کلیئر کر دیا، یہ میں سمجھو کہ پورا سٹار آیا۔ جب نیچے آیا مولا کے دروازے تو شہزادی نے کہا الحمدللہ، عجیب شکر ہے۔ کتنی دیر کہا؟ 33 ٹائمز کا الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ۔ آپ نے غور کیا ایک بات، پہلے اس کی تعریف کہ تو سب سے بڑا ہے، نعمت ملے تو فوراً شکر ہے، اور جب بی بی الحمدللہ آپ نے بند کیا تو اب ستارہ آسمان کی طرف چلا۔ جیسے ہی اٹھا بی بی نے کہا سبحان اللہ، اس کی تعریف، پھر اللہ کی تعریف، سبحان اللہ۔ دو تعریفوں کے بیچ میں شکر تھا، اللہ اکبر اور سبحان اللہ کے بیچ میں شکر تھا۔ بی بی نے کہا سبحان اللہ، اور اب آیا تھا چھوٹا بن کے نا، جب در علی کو چوما، ٹھہرا، اب جو چلا تو فخر کرتے ہوئے چلا کہ میں اس چوکھٹ کو چوم کے آ رہا جس چوکھٹ کو چومنے کے لیے ملائکہ ترستے ہیں۔ صلوات پڑھ لے اب یہ تسبیح کیا ہے؟ کب پڑھتے آپ یہ تسبیح؟ نماز کے بعد۔ ہم کیسے پڑھتے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر الحمدللہ۔ آج ممبر سے بول رہا ہوں، ذمہ داری سے بول رہا ہوں، what I'm saying I'm responsible۔ ٹرائی کر کے دیکھیں، تسبیح زہرا سلام اللہ علیہا can change your destiny، تمہاری تقدیر کو بدل سکتی ہے تسبیح۔ اس سے بڑی کوئی تسبیح نہیں، اس سے بڑی کوئی تسبیح نہیں ہے ہمارے پاس، اس لیے کہ اس میں تینوں اللہ کی تعریف ہے، اللہ اکبر ہے، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ مادر حسین سے بہتر کون سمجھ سکتا تھا کہ اللہ اکبر کتنی دفعہ بولو، الحمدللہ کتنی دفعہ بولو، سبحان اللہ کتنی دفعہ بولو۔ تعریف انہوں نے کی تو ملائکہ نے تسبیح پڑھی، ان سے بہتر کوئی نہیں جان سکتا کہ اللہ کی تعریف کیسے ہو۔ میں آپ سے کلیئر، بچوں کو ایگزامس بھی دینے جا رہے، انٹرویو کے اس لیے کہ میں بھی کرتا ہوں، آپ انٹرویو کے لیے جا رہے، جاب کے لیے جا رہے،
بزنس کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا بزنس ڈل ہو گیا، کوئی مشکل ہے، آپ تسبیح زہرا پڑھو گاڑی میں بیٹھ کے، یا جب آپ جائیں وہاں پہ ایگزامینیشن ہال میں، یا جب آپ انٹرویو کے لیے جائیں تو آپ بی بی کی تسبیح پڑھیں، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ کتنی دیر ہوتی ہے؟ ہارڈلی 2 منٹس۔ پڑھو، پڑھ کے مٹھی کو سبن کرو اور چلے جاؤ۔ اور جو آپ کا انٹرویو لے رہا، یا بزنس کے لیے جا رہے، کوئی کام کے لیے جا رہے، اس کے سامنے جا کے ایسا کھول دو یا اسے ہاتھ میں ڈال دو۔ کرشمہ دیکھو تسبیح کا، میرے جملے نہیں ہیں، اس معصوم امام کے جملے ہیں جس کو دشمن نے صادق کہا ہے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی واجب نماز کو اگر قبول کرانا چاہتے، اگر اپنی واجب نماز کو قبول کرانا چاہتے تو میری دادی کی تسبیح پڑھو۔ تسبیح واجب نہیں ہے، نماز واجب ہے، لیکن آپ نے کمال دیکھا، واجب کو مستحب قبول کرا رہا۔ بی بی کی تسبیح مستحب ہے، بی بی کی تسبیح واجب نہیں ہے، آپ کی نماز مکمل ہے، لیکن اگر قبول کروانا چاہتے، قبولیت کے لیے تسبیح زیادہ۔ یہاں تک کہا گیا کہ پہاڑ ہٹ جائے تمہارے سامنے سے۔ کسی لڑکی کے لیے رشتہ نہیں ہے بامبے میں، جو بہت کیسز آتے، مسلسل میسیجز آتے کہ کوئی دعا بتاؤ، میں ہمیشہ ان کو بی بی کی تسبیح ضرور بتاتا ہوں۔ اگر کوئی وہ لڑکی نماز کے علاوہ، نماز میں تو ایک پڑھ رہے آپ، اس کے علاوہ ایک تسبیح پڑھو، اس نیت کے ساتھ کہ پروردگار تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ تو میرے لیے بہترین رشتہ امام علی کا چاہنے والا عطا کر، 40 دن کے اندر اچھا رشتہ آتا، 40 ڈیز کے اندر۔ میں آپ کے بامبے کا 12 سال کا ایشو تھا، ماں باپ پریشان، لڑکی کی ایج 32 33 ہو رہی کہ رشتہ ہی نہیں، ٹوٹ جا رہا رشتہ۔ تسبیح مظلوم بی بی زہرا نے اس کے رشتے کو مضبوط کر دیا، اور یہ بول کے کرنا، بی بی کا نام لے کے کرنا۔ اور یہ تسبیح اور کام کام آتی، قبرستان میں آپ رحمت آباد جاتے، آرام باغ جاتے، محفل مصطفیٰ جاتے، زینبیہ جاتے، جو بھی قبرستان میں آپ جاؤ، سیمیٹریز میں، گریو یارڈ میں بول سلام کر کے جب آپ اپنی ماں کے، باپ کے، بھائی کے، بہن کے گریو پہ جا رہے ہیں یا قبرستان میں جا رہے ہیں، وہاں جا کے تسبیح پڑھو بی بی کی۔ آپ بولیں گے قبرستان سے بی بی کی تسبیح سے کیا مطلب، کیا ریلیشن ہے؟ اب تسبیح کی بات ہے، اس لیے میں ہر جگہ کا بتا رہا ہوں کیا ریلیشن۔ اس میں، اس تسبیح میں اللہ کی تعریف ہے اور کچھ نہیں، صرف اللہ کی تعریف، اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ آپ بی بی کی تسبیح پڑھو قبرستان میں جا کے۔ اور کل جمعرات ہے نا، کل تھرسڈے ہے، کل پہلی جمعرات ہے رمضان محرم کی، سال کی پہلی جمعرات، فرسٹ تھرسڈے آف دی ایئر۔ کل آرام باغ، رحمت آباد، محفل مصطفیٰ اور زینبیہ جو قبرستان، جہاں پہ آپ رہتے ہیں، اور جو بھی مجھے سن رہا لائف دنیا میں، تم اپنے اپنے گھروں کے قریب جو قبرستان ہے، کل فرسٹ تھرسڈے ہے سال کا، میں سب سے ریکویسٹ کر، اسپیئر سم ٹائم، آدھا گھنٹہ نکالو، گو ٹو دی گریو یارڈ۔ کل تمہاری ماں، تمہارا باپ تمہارا انتظار کریں گے، لٹرلی وہ لوگ ویٹ کر رہے تمہارا۔ ہر تھرسڈے کو جانے کا حکم ہے، کل سال کا پہلا تھرسڈے اور ماہ محرم کا، کل جاؤ، مغرب سے پہلے جاؤ، اگر ٹائم نہیں مل رہا تو مغرب کے بعد بھی جا سکتے، ایک دفعہ جا کے آؤ، آپ مجھے دعا دیں گے۔ وہاں جا کے بی بی کی یہ تسبیح پڑھنا، کہاں پڑھنا؟ قبرستان میں۔ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس تسبیح کا طرف سے روشنی کیسے آتی، دیکھنا۔ کیا پڑھیں گے آپ؟ تسبیح پڑھو 2 منٹ، لڑکا لڑکی عورت مرد سب۔ تسبیح پڑھنے کے بعد اب بی بی کے کئی نام ہیں،
بیوی کا نام فاطمہ ہے، بیوی کا نام صدیقہ ہے، طاہرہ، سیدہ، معصومہ، مرضیہ، کئی نام ہیں۔ ہر نام کی ایک برکت ہے، ہر نام کی ایک تسبیح ہے۔ بیوی کی پہلی ہجری کے واقعات بتا، ہر نام کی ایک تسبیح اگر پڑھو گے تو تمہارے حالات بدلیں گے۔ اس میں قبرستان میں جا کے آپ کو جو پڑھنا ہے وہ کیا پڑھنا ہے؟ قبرستان میں جا کے آپ کو یہ پڑھنا ہے، تسبیح پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کے بیوی کا وہ نام لو، اس لیے کہ پورے نیچے جو مردے ہیں ان کو سب سے زیادہ نیچے چاہیے کیا ہے؟ نیچے اندھیرا ہے، وحشت ہے۔ اسی لیے آپ 2 رکعت نماز وحشت خبر کی پڑھتے ہیں۔ اب آپ یہ مت بولو کہ وحشت نہیں ہے، وحشت نہیں ہے تو کیوں پڑھتے ہو نماز پہلی رات کی؟ لازم پڑھتے ہو۔ ایک آیت الکرسی 10 انا انزلنا والی جو نماز پڑھتے ہو فرسٹ نائٹ کی، آپ روز پڑھ سکتے ہو، تو وہاں وحشت ہے، اندھیرا ہے۔ تسبیح بی بی پڑھ کے قبرستان میں کل ہاتھ اٹھا کے دعا کرو کہ پروردگار تسبیح مظلوم بی بی زہرا کا واسطہ، بی بی کا نام زہرا ہے، زہرا کے معنی یہ لائٹ کے۔ علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر تم بی بی کا یہ نام لے کر تسبیح پڑھ کے تسبیح زہرا کا واسطہ دے کے یہ دعا کرو کہ جتنے مردے ہیں اگر یہ اندھیروں میں، تو پروردگار بی بی کی تسبیح کا واسطہ، تسبیح زہرا کا واسطہ، تو اس برکت سے ان کے قبروں میں روشنی دے دے۔ بی بی کا سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے، مادر حسین سے بڑا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی واسطہ نہیں ہے۔ ہم فاطمہ و ابوہا و بالوا و بنوا، بی بی سے بڑا کوئی واسطہ نہیں۔ تو کل شب جمعہ میری ریکویسٹ ہے آپ سے، گو ٹو دی گریو یارڈ، اس کے بعد 9 بجے مجلس میں آ جاؤ، وہیں بیٹھو مت، 9 بجے رضوی آ جاؤ اور اپنے مرحومین کو کل یاد کرو، اور وہاں پہ جا کے پہلی تھرسڈے نائٹ ہے زیارت امام حسین ضرور پڑھو۔ ان کے بہاف میں یہ بول کے پڑھو کہ لاسٹ ایئر کتنے تھے اور چلے گئے، محرم آ گیا، کل پہلی رات کو، پہلی جمعرات کو تم جاؤ گے، تم دیکھنا سال بھر حسین کیا برکتیں کھاؤ گے، کیا بی بی زہرا کا صدقہ کیسے ملے گا۔ صلوات پڑھے محمد۔ انکمپلیٹ مجلس چھوڑ کے جا رہا اس لیے کہ ٹائم ہو گیا، انکمپلیٹ چھوڑ کے جا، کل اس کو کنٹینیو کروں گا یہ اسی بی بی کی تسبیح سے۔ میری مجبوری ہے، کل انشاءاللہ کوشش کر کے 9:15 پہ بیٹھ جاؤں انشاءاللہ، so then at least I'll get 1 hour، اب 45-50 minutes بس میرا ٹائم ہو گیا۔ مولا آپ کو آباد رکھے، مولا آپ سب کو سلامت رکھے۔ مجھے رد مظالم پہ بولنا تھا لیکن مجھے ٹائم نہیں ملا، کل بولوں گا انشاءاللہ پہلی ہجری کے واقعات میں انشاءاللہ۔ دوستو 4 محرم کی رات ہے، 3 دن گزر گئے محرم کے، شب 4 آ گئی، کتنے کم دن رہ گئے، کتنی تیزی کے ساتھ یہ دن جا رہے۔ ایکچولی پہلا عشرہ جو ہے وہ صرف گریہ کا ہے، ماتم کا ہے، عزاداری کا ہے، آوزاری کا ہے، یہ تو ایک تمیز تھی جو میں نے باندھی۔ پہلا عشرہ صرف گریہ آوزاری کا ہے۔ مولا آپ کے پرسے کو قبول کرے، بی بی تم کو دعا دے، اور بی بی کی دعاؤں کے سائے میں آپ زندگی گزاریں انشاءاللہ۔ دوستو حسین جو 28 رجب کو مدینے سے چلے تھے، منزلوں کو طے کرتا ہوا، فاطمہ کا لال 8 ذیلحجہ کو حج کو عمرے میں بدل کر کربلا کی طرف روانہ ہو گیا، کربلا کی طرف روانہ ہوا۔ کیسے روانہ ہوئے وہ حسین جانتے ہیں کہ حج کو عمرے میں حسین نے بدلا۔ 2 محرم کو یا 3 محرم حسین کربلا پہنچے، لیکن اس سے پہلے مکے سے مولا حسین نے
اپنے ایک سفیر کو، مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب علیہ السلام، آج اس عزا خانے میں حسین کے سفیر کا ماتم ہوگا، جس کا بڑا حق ہے۔ سفیر حسین مسلم ابن عقیل کو مکے سے بھیجا تھا مولا نے، ایسا مظلوم سفیر ہے، ایسا مظلوم کہ جب کوفہ پہنچے ہزاروں لوگوں نے مسلم کی بیعت کی، لیکن کوفی لا یوفی ہے، کوئی بھروسہ نہیں کر سکتا، انٹرسٹفل پیپل۔ وقت آیا سب نے ساتھ چھوڑ دیا۔ مغرب کے وقت مسجد میں لوگ ہیں، عشاء کی نماز پڑھ کے مسلم جب پلٹے کوئی نہیں تھا، حسین کا سفیر اکیلا ہو گیا۔ رات کا وقت ہے، نیا شہر ہے، جائے تو کہاں جائے؟ جناب مسلم مسجد سے باہر آئے، کوفے کی چھوٹی چھوٹی گلیوں میں ایک گلی میں جا کے ایک گھر کے سامنے ٹھہر گئے۔ رات کا وقت ہے، اس گھر کی جو مالکہ تھی وہ اپنے بچوں کی تلاش میں باہر آئی۔ اس نے عجیب منظر دیکھا کہ ایک بڑا شریف انسان، بڑا نورانی انسان سر جھکا کے کھڑا ہوا ہے۔ اس مومنہ نے کہا کہ اے شخص، زمانہ پورا شوق ہے، کیوں ٹھہرے ہوئے، اپنے گھر کیوں نہیں جاتے؟ تو مسلم نے عجیب جواب دیا۔ مسلم نے کہا جس کا کوئی گھر نہ ہو وہ کہاں جائے؟ جس کا کوئی گھر، اس نے کہا تم چہرے سے تو بڑے خاندانی آدمی معلوم ہوتے، کہاں کے رہنے والے؟ مسلم نے کہا میں مدینے کا رہنے والا۔ مدینے کا نام سنا، چاہنے والی تھی، مولا حسین یاد آ گئے، بی بی زینب یاد آ گئی۔ پوچھا مدینے میں کہاں رہتے ہو؟ تو کہا میں محلہ بنی ہاشم میں رہتا ہوں۔ بس دوستو، محلہ بنی ہاشم سنا، تڑپ کے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا کہ آپ کون ہیں؟ تو کہا میرا نام مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب ہے۔ کہا آقا وہاں کیا کر رہے؟ میرے گھر آئیے، میرے آقا میرے گھر آ جائیں۔ رات میں لے کر گئی، جو کچھ روٹی کھانا تھا کھایا۔ اس کے بعد مصلی پہ بیٹھ کے مسلم عبادت کر رہا تھا۔ ظالم ابن زیاد کو پتہ چلا کہ مسلم فلاں گھر میں ٹھہرے ہوئے، 3,500 کا لشکر مسلم کو پکڑنے کے لیے بھیجا۔ جب گھوڑوں کی ٹاپوں کی آواز آئی، مسلم مصلی سے اٹھا اور اس مومنہ سے کہا کہ میں جا رہا، تیرا بہت شکریہ، لیکن اس نے کہا نہیں آقا باہر مت جاؤ، لشکر بہت بڑا معلوم ہوتا۔ تو مسلم نے عجیب جواب دیا، کہا کہ اے مومنہ تیرا شکریہ، تو نے مجھے اپنے گھر میں رکھا، لیکن میں تیرے گھر میں اب ٹھہر نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ ظالموں کو پتہ چل گیا کہ میں تیرے گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ یہ گھوڑوں کے ساتھ یہ انسان، یہ فوج تیرے گھر میں آئے گی، جب تیرے گھر کے اندر آ جائے تو تیرا پردہ ضائع ہوگا۔ میں نہیں چاہتا، میں ہاتھوں کو جوڑ کے یہی بولوں کہ آقا جناب مسلم، ایک کنیز کے پردے کا اتنا خیال تھا، ذرا شام غریبہ میں کربلا میں آ کے دیکھو، سیدانیوں کے سروں سے چادریں چھینی گئی، بیویوں کو بے پردہ کیا گیا۔ مسلم باہر آئے، خوب جنگ کی، عقیل کا بیٹا ہے، یادگار جنگ ہے۔ ابن زیاد نے پھر ایک لشکر بھیجا، بڑی دھوکے سے مسلم کو پکڑا گیا، پکڑ کے رسیوں میں جکڑ کر ابن زیاد ظالم کے سامنے پیش کیا گیا۔ جب ابن زیاد ظالم کے سامنے مسلم پہنچے تو مسلم سر اٹھا کے ابن زیاد سے بات کر رہے تھے، نگاہیں نیچی کر کے بات نہیں کر رہے تھے۔ وہاں پہ ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، وہ کربلا کے بعد مدینہ منورہ آیا، آ کے چوتھے امام سے ملاقات کی، ملاقات کر کے کہا مولا میں اس وقت ابن زیاد کے دربار میں تھا جب آپ کے چچا مسلم کو پکڑ کے لایا گیا، تو اب مسلم نے سر اٹھا کے ابن زیاد سے بات کی، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کی، لیکن مولا میں اس وقت بھی دربار میں تھا جب آپ آئے کوفے میں، تو آپ جب آئے تو آپ سر کو جھکا کے چل رہے تھے، آپ کی نگاہیں نیچی تھی۔ کہتا ہے مولا امام تو سب سے بڑا بہادر ہوتا،
یہ کہنا تھا۔ میرا چوتھا امام تڑپ کے رونے لگا، کہنے لگے کہ بھائی تو نے انصاف نہیں کیا۔ ارے جب میرا چچا آیا دربار میں وہ بالکل اکیلا تھا، میں جب دربار میں آیا میری ماں بہنوں کے سروں سے چادر چلی ہوئی تھی، میرے ماں بہنوں کے بازوؤں میں رسم بندھی ہوئی۔ اسی طرح فرصت ہو، اسی طرح فرصت ہو۔ سفیر حسین کا ماتم ہے دوستو۔ ابن زیاد کے سامنے مسلم کو پیش کیا گیا، ظالم ابن زیاد نے حکم دیا کہ مسلم کے سر کو قلم کر دو۔ بلندی پر لے کر گئے، لے کر جانے کے بس میں نے مجلس ختم کر دی۔ دارالعمارہ کی بلندی پہ پہنچے، جلاد کے ہاتھ میں خنجر ہے۔ مسلم نے کہا مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے دے۔ 2 رکعت نماز پڑھی، نماز پڑھ کے مکے کا رخ کیا اور کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ۔ جو آج ہم نماز کے بعد زیارت پڑھتے ہیں یہ سنت مسلم ہے، پہلی مرتبہ مسلم نے پڑھی تھی۔ سلام کیا تو حسین ایک جگہ ٹھہرے ہوئے تھے، حسین نے جواب دیا علیکہ السلام علیکہ السلام۔ پھر فوراً مولا حسین کی زبان پر یہ جملہ آیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ جملے آنا تھا، بی بی زینب تڑپ گئی، کہا بھیا یہ جملے کیوں؟ تو بی بی زینب کو قریب بلا کے کوفے کی زمین کی طرف اشارہ کیا۔ کوفے کی زمین بلند ہوئی، زینب نے دور سے دیکھا کہ بھائی کے گلے پہ خنجر ہے۔ زینب تڑپ گئی کہ ہائے میرا بھائی مسلم۔ میں ہاتھوں کو جوڑ کے بولتا کہ بی بی آج آپ دور سے دیکھ رہے مسلم کو، اپنے بھائی کو دور سے دیکھ رہے۔ کربلا میں تلے زینبیہ پہ آپ ہوں گی اور حسین کے سوکھے گلے پہ خنجر ہوگا۔ بس میں نے مجلس ختم کر دی، 1 منٹ کے اندر ختم کر رہا۔ فرصت دو تو آج بی بی زہرا تم کو دعا دو۔ بس دوستو، شہزادی وہیں بیٹھی ہوئی تھی مولا حسین کے ساتھ۔ مولا حسین نے بی بی زینب سے کہا کہ بہن رقیہ بنت مسلم کو لے کر آؤ۔ یہ جناب مسلم کی 4 یا 5 سال کی بیٹی تھی، جس کا سن اور سکینہ کا سن دونوں برابر تھا آلموسٹ۔ لے کر آئے، رقیہ کو حسین نے سامنے بٹھایا، سر پہ ہاتھ پھیرا، کانوں میں گوشوارے پہنائے۔ اہل بیت کے گھر کی بچی تھی، سمجھ گئی، کہنے لگی چچا آپ ایسا سلوک کر رہے جیسے کسی یتیم کے ساتھ کیا جاتا۔ حسین نے کہا رقیہ اپنے آپ کو یتیم مت سمجھو، حسین ابھی زندہ ہے۔ وہیں سکینہ گڑی ہوئی تھی، دیکھ رہی تھی کہ میرا بابا یتیموں کے ساتھ کیا سلوک کرتا، لیکن شام غریبہ پہلا تماچا سکینہ کو پڑا۔ حسین کی یتیم زمین پہ گر گئی، کہنے لگی بابا میں یتیم ہو گئی۔ پروردگار میرے مظلوم شہزادی کا واسطہ، جناب مسلم ابن عقیل ابن ابو طالب کا واسطہ، ان آوازوں پہ اپنی رحمت کو نازل فرما۔ سب مل کے آمین بولو، خاص دعا کا وقت۔ پروردگار ہماری یہ مجلس بی بی کی بارگاہ میں قبول ہو جائے۔ پروردگار جتنے لوگ پریشان ہیں ان کے پریشانیوں کو دور کر، جو بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ دے۔ جنت البقیع، جنت المعلا جناب حمزہ اور اہل بیت کی قبروں پہ سایہ کر کے روشن کر۔ فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو سلامت رکھ، امام کی سلامتی کے صدقے میں، بیمار کربلا، بیمار مدینہ کے صدقے میں، دنیا میں جتنے بیمار ہیں ان کو صحت کاملہ عطا فرما، ہر بیماری سے بچا لے، کسی کا محتاج مت بنا سوائے تیرے اور محمد اور آل محمد۔ ہم سب کو عمرہ و زیارات نصیب، دنیا بھر میں عزاداری جہاں جہاں ہو رہی ان کی جان، مال، عزت، آبرو کی حفاظت کرے۔ ہم کو سعادت دے، توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ مظلوم کا ذکر کریں، اور جب بھی مظلوم کا ذکر کریں اور ذکر کو بی بی کی بارگاہ میں قبولیت تک پہنچے۔ میرے امام کے ظہور میں تاجیل فرما، ہم سب کو امام کے ناصروں میں شمار فرما۔ ایک سورہ فاتحہ برادرم ڈاکٹر اختر حسن رضوی صاحب کے والدین، ان کے بچوں کے لیے اور جمیع مومنین مومنات کے لیے سورہ فاتحہ۔